الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا لا إيمان لمن لا حياء له. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہمارے بچوں بچیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے. شرم و حیا ایک بندہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے. اگر حیا کی دولت ہے تو ایمان ہے. یہ کسی مولانا صاحب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا حیا له. خبردار جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. گزشتہ دنوں 14 اگست پہ مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا، ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں جو بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے. حکمران بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب علماء کرام دقیانوسی ذہن کے ہیں، ان کو ترقی آزادی اچھی نہیں لگتی. اور آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو جدید تعلیم کے دل دادا ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مولانا پرانے ذہن کے ہیں، انہیں کیا پتا معاشرہ کیسے ہونا چاہیے. عورت کو دبا کے رکھنا، چار دیواری میں رکھنا، یہ سراسر ظلم ہے. آزادی ہے، عورت کو باہر نکالو، معاشرہ ترقی پائے گا. یورپ کی پوری یلغار اسی بات پہ ہے، عورت کو آزادی دو، عورت کو عزت آزادی میں ہے.
آزادی نہیں ہے تو عورت کی عزت اور عورت کا مقام اور عورت کے جو وقار ہے وہ سلب ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام سے منہ موڑ لیا ہے۔ یاد رکھیے، جب ایک مسلمان مرد اور عورت جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، پھر کوئی مرد نہیں کہہ سکتا میرا جسم میری مرضی۔ جو عورت مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، یہ دعویٰ چھوڑ دے، یہودی بن جائے مرد ہو یا عورت، عیسائی بن جائے، ہندو بن جائے مرد عورت، سکھ بن جائے، قادیانی بن جائے، جو مذہب اختیار کر اسلام سے ہٹ کر، پھر اس مرد کی مرضی ہے میرا جسم میری مرضی، پھر اس عورت کی مرضی ہے وہ کہے میرا جسم میری مرضی۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو پھر اس کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مرد کو عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، عورت کہے میرا جسم میری مرضی، پھر اس کو ویسے چلنا پڑے گا جو اس کے اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حکمرانوں کے بعض مشیروں کی جانب سے یہ علماء کو پیغام میسج دیا گیا، تم شرم و حیا کے موضوع پہ بات کرو۔ حکمران کس منہ سے کہتے ہیں عورت کو آزادی دے رہے ہیں، پھر تو سب کچھ ہونا ہے، پھر تو سب کچھ ہونا ہے۔ حضور نے جہاں کئی فتنے بیان فرمائے، ان میں ایک فتنہ عورت کے متعلق بھی فرمایا کہ عورت بذات خود اگر شرم و حیا نہیں ہے فتنہ ہے۔ قرآن و سنت کو سنیے، توجہ کیجئے اور ذہن بنا کے بیٹھیے۔ ہر بندہ، میں اپنے گھر میں جا کر میری بیوی سنے نہ سنے، میری بیٹی سنے نہ سنے، میری بہو سنے نہ سنے، آج میں نے اپنے خطیب کی بات ضرور سنانی ہے۔ پہلی صف سے لے کر میں آخر تک آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ہم سب نے ہمیشہ کوئی زندہ نہیں رہنا، ہم سب نے مرنا ہے۔ جوانوں کی جوانی سدا نہیں رہے گی، مرد ہو یا عورت ہو، سدا حسن قائم نہیں رہے گا، سدا وقار قائم نہیں رہتا، سدا دولت قائم نہیں رہتی، سدا بادشاہت قائم نہیں رہتی۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی امیری، کبھی غریبی، کبھی بادشاہت، کبھی غلامی، ہم دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ آزاد خیال عورتیں جن کے چاہنے والے کتنے ہوتے تھے، بیمار ہو گئیں، بری بیماریوں کی مرض میں مبتلا ہو گئیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ نوجوان جو آزاد خیال ہوتے ہیں، خواتین پیچھے لگی ہوتی ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دن اللہ بدلتا رہتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ریاست مدینہ کا دعوے دار حکمران عورت کی آزادی کو عزت سمجھتے ہیں؟ نہیں، عورت کی عزت اس بات میں ہے جو 14 صدیوں پہلے میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا 14 صدیوں پہلے، عورت کی عزت اسی بات میں ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیے، نبی رحمت نے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں حضور پوچھ رہے ہیں عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟
سارے صحابہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، سارے صحابہ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ سیدنا علی المرتضی گھر تشریف لے گئے تو گھر چہرے کی کیفیت پریشانی والے تھی، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور سے سنو، کوئی جواب نہیں دے سکا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے۔ تو سیدہ نے جواب دیا جا کر میرے ابا جی سے عرض کر دو عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی دوسرا فرد اسے نہ دیکھے، وہ اپنے آپ کو اس طرح چھپا کے رکھے، اور مرد کے لیے بہترین چیز یہ ہے، مرد کے لیے وہ بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے۔ میں پاک بازوں کی بات کر رہا ہوں، میں جنت کی شہزادی کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی جب واپس پلٹے آ کے جواب دیا تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جن حکمرانوں نے سر عام عورتوں کو نچایا وہ کس منہ سے کہتے ہیں عورت کے شرم و حیا کی بات کرتے ہیں؟ لوگوں نے نعرے لگائے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو عزت دو، اپنی بہنوں کو عزت دو، اپنی بیویوں کو عزت دو۔ عزت تب ہوگی جب ان میں شرم و حیا ہوگا۔ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ تلخ محسوس کریں، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم ہے میں دل سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کا کلام میرے سامنے ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ نور حضور نے فرمایا اپنی بچیوں کو تعلیم دو، 18ویں سپارے میں سورہ نور ہے، فرمایا اپنی بچیوں کو تعلیم دو، اپنی خواتین کو تعلیم دو، ان کا پردہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی نظریں، ان کی عادات، یہ ساری چیزیں سورت میں موجود ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم اخبار جہاں لا کے دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو، ہم ناول لا کے دے سکتے ہیں، ہم ڈائجسٹ لا کے دے سکتے ہیں، بےہودہ تصویریں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے حیائی کے واقعات ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتین کے بےہودہ واقعات ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ضمیر کی رگ نہیں پھڑکی، مجھے غیرت نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ جس بیٹی کو میں نے اخبار جہاں رسائل ڈائجسٹ لا کر دیے، میں نے ٹچ موبائل لے کے دے دیا اپنی کنواری بیٹی کو، اس سے کیا امید ہو سکتی ہے بیٹی سے حیا کی؟ آپ سوچیے ذرا، اللہ کے نبی نے فرمایا النظر سہم من الشیطان، فرمایا یہ جو دیکھنا ہے نظر ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضور نے واضح فرمایا لوگوں آنکھ کا جرم کیا ہے؟ فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے۔ آج ہماری نظروں کی بات ہی کوئی نہیں ہے، چھوڑو یار مولیاں دی گلا، مولوی تو پرانے ذہن کے ہیں، اور کئی ایسے ہمارے 20 قسم کے بے شرم نوجوان ہوتے ہیں۔ خوبصورت چیز کو دیکھنا چاہیے، اس میں کون سی برائی ہے؟ واضح کہیں گے خوبصورت چیز کو دیکھنا چاہیے۔ آپ سوچئے ذرا دیکھنے سے کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں اور آپ جا رہے ہیں، گلی کی نکڑ مڑتے ہیں، اچانک شیر آ جاتا ہے تو ہماری نظر ہی پڑی ہے، تو ہماری حالت کیا بن گئی؟ بھئی دیکھنا ہی ہے نا۔ ہم نے اچانک شیر کو دیکھا تو شیر کے دیکھنے سے علماء کہتے ہیں جان کا خطرہ بندہ محسوس کرتا ہے،
اور بڑے بڑے بزرگان دین نے کہا ہے دیکھنے سے، خاتون کے دیکھنے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو جان کے خطرے کی تجھے پرواہ ہے، ڈر ہے، تجھے ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج نوجوان کہتے ہیں میں 14 صدیے پہلے لے چلتا ہوں مدینہ منورہ میں، سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے سامنے کے نوجوان گزرا، فرمایا رک جا، فرمایا مجھے تیری آنکھوں سے زنا نظر آ رہا ہے، جوانوں سنو ذرا، مجھے تیری آنکھوں سے زنا نظر آ رہا ہے۔ وہ چونک اٹھا نوجوان اور کہا امیر المومنین کیا اب بھی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں؟ کہا نہیں، وحی تو میرے نبی کی ذات پر ختم ہو گئی، اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا پھر تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا میں بصیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے نبی واضح فرما رہا ہے آنکھ کا زنا کیا ہے دیکھنا۔ ہم خود حاجی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر خود دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچئے، غور کیجئے، ہم نے مرنا ہے، اسلام نے خود حدود و قیود بیان کی ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں ان کے واقعات میں سناؤں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں میرے صدیق اکبر کا ایمان ہو تو پوری دنیا سے بڑھ جائے گا۔ جب ایک ہی چارپائی پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والد صدیق اکبر کو دیکھا تو فرما دیا جب بیٹی جوان ہوں تو باپ کے ساتھ ایک چارپائی پہ نہ بیٹھے۔ شاید اس دور کی ترجمانی ہو رہی تھی، ہمیں حضور سمجھا رہے تھے، یہ واضح و نصیحت ہمارے لیے تھا۔ معاشرہ بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ حالات کہاں تک چلے گئے، بڑے مقدس رشتے مجروح ہو گئے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، حضور نبی رحمت نے فرمایا لکل شیء لکل دین خلقا، ہر دین میں ایک اچھا وصف ہوتا ہے، ہر دین میں، ہر مذہب میں ایک اچھا وصف ہوتا ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کا جو سب سے نمایاں وصف ہے وہ حیا ہے۔ اب غور کیجیے ذرا، فرمایا ہر مذہب میں ایک اچھا وصف ہوتا ہے جو سب سے نمایاں ہوتا ہے، سب سے معتبر ہوتا ہے۔ فرمایا اسلام کا وصف جو اچھا ہے وہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ وہ سارے ہو سکتے ہیں میری باتیں اچھی لگ رہی ہوں، ایسے بھی ہوں گے جن کو آج تلخ باتیں لگ رہی ہوں گی، بھائی میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں۔ آج جب ہم یورپ کے پیچھے لگ گئے، یورپ کا نظام تعلیم، جبکہ یورپ خود اس حوالے سے پریشان ہے کہ جب سے ہم عورتوں کو باہر لائے ہیں ہمارا نظام خانگی معاملہ سارے تباہ ہو گئے۔ ہر برانچ میں، ہر شعبے میں، ہر محکمے میں خواتین آ رہی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام اتنا اعلیٰ مزاج رکھتا ہے، اتنا اعلیٰ مزاج رکھتا ہے، مرد کمائے،
خود بھی کھائے بیوی کو کھلائے، جیسے خود اچھا پہنے اچھا کھائے اپنے بیوی بچوں کو ویسے کھلائے پہلائے۔ کروڑوں لوگ اب بھی ایسے ہیں جو سارا کام خود کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو عزت کی وقار کی روٹی کھلاتے ہیں۔ کیا وہ معاشرے میں نہیں رہتے؟ کیا ان کے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ میں ایسا نہیں کہ میں ترقی خوشحالی کا کوئی میں انکار کر رہا ہوں، ہاں جہاں خواتین کا دائرہ کار ہے، جہاں خواتین کا سسٹم ہے، وہاں عورتوں کو ڈیوٹی لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسٹیشن پہ چاہو تب، بینک میں جاؤ تب، ڈاکخانے میں جاؤ تب، کسی شعبے میں چلے جاؤ، ینگ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یورپ کی تعلیم ہے، یورپ کا نظام ہے، میرے نبی کا نظام یہ نہیں ہے۔ پھر کہیں برائی بڑھ گئی ہے، برائی بڑھ گئی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جلیل القدر، حضور نے فرمایا کل جب عمر بن خطاب قیامت کے دن آئیں گے ترازو پر، اسلام بھی ایک شکل میں آ جائے گا، تیزی سے آئے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ عمر ہے، میں اسلام ہوں، اس نے مجھے دنیا میں عزت دی تھی، آج تو بھی اسے عزت دے دے۔ ان کی بیٹی سیدہ ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں تھیں۔ یہ حضور کو ملنے کے لیے آئے، گھر میں آئے۔ جب گھر میں آئے پتہ چلا، حضور پوچھا حضور کہاں ہے؟ تو آپ کی بیٹی نے کہا ابا جی حضور تو باہر تشریف لے گئے ہیں، آپ بڑی جلدی سے رکے نہیں، بیٹی کے پاس بیٹھے نہیں۔ توجہ، بیٹی کے پاس بیٹھے نہیں، جلدی سے نکلے، جلدی سے چوکھٹ پہ دروازے سے ٹکر ہو گئی، زخم ہو گیا۔ جب باہر چلے تو حضور سے ملاقات ہو گئی، فرمایا عمر بن خطاب تمہاری پیشانی پہ زخم کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول میں آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، گھر میں پہنچا تو میری بیٹی اکیلے تھی، پھر میں نے پوچھا آپ کے بارے، تو بیٹی نے کہا کہ اللہ کے رسول باہر تشریف لے گئے ہیں، پھر میں جلدی سے نکلا، عمر تم بیٹھ جاتے، تمہاری بیٹی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے جوانوں ذرا غور کرو، تمہاری بیٹی تھی۔ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ سے سنا ہے جہاں ایک عورت اور مرد ہوتا ہے دوسرا شیطان ہوتا ہے۔ اتنا پاک باز ہستیاں، تقوی کا یہ عالم ہے۔ دو رشتے ہو گئے بیٹی سے، ایک بیٹی اور دوسرا جو خاتون حضور کے نکاح میں آ گئی، قرآن نے کہا وہ پوری امت کی ماں بن گئی، ماں بن گئی۔ اب یہاں سوچئے، ذرا غور کیجئے، آپ گھر میں نہیں بیٹھے، باہر چلے گئے، آج مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ موٹر سائیکل کے لیے لوگ کپڑا بنواتے ہیں، بارش نہ پڑے، مٹی نہ پڑے۔ اچھا، موٹر سائیکل کی اہمیت ہے کہ آپ اس پہ کپڑا بنواتے، کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ 20 25 30 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ اسے باہر کھڑا کرتے ہیں تو کپڑا ڈال دیتے ہیں، کوئی نشان نہ پڑ جائے، کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ بن جائے، بارش مٹی سے بچ جائے۔ کتنا چھوٹی سوچ ہے کہ میں موٹر سائیکل کو بچا رہا ہوں، میں اپنی گاڑی کی حفاظت کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹی اور بیوی کو ننگے سر گھما رہا ہوں، گلے پہ دوپٹہ ہے، سر کے دوپٹہ نہیں ہے، ننگا سینہ ہے، ہاں بازو ہے۔ مجھے اپنی موٹر سائیکل کا خیال ہے، مجھے اپنی گاڑی کا خیال ہے، مجھے اپنی بیٹی اور بیوی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، توجہ کیجئے۔ چھوڑو، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں،
کہتے ہیں آنکھیں نیچے رکھو. بھئی مولوی کسی کی بات نہیں, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, کسی مولانا صاحب کی بات نہیں. قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے, 18واں سپارہ ہے, سورہ نور ہے, سورہ نور ہے. ذرا آپ غور کیجئے, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. میرے حبیب مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھے, اور ذہن سے نکال دو مولانا کی بات ہے. خدا کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, آپ پڑھیں, 18واں سپارہ ہے, سورہ نور ہے. مولوی کی بات نہیں, یہ میرے رب کا فرمان ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. نظریں بھی نیچی رکھیں, شرموں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہ کہاں تک ہے؟ ناف سے نیچے حصہ لے کر ران تک ہے, یہ شرمگاہ میں شامل ہے. اس کی حفاظت کرنا ہر مرد کے لیے ضروری ہے. پہلے اللہ نے مردوں کو فرمایا اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر اللہ نے ویسے پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا, اگلی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. میرے حبیب مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کیا وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. سارے آپ دیکھیے, جس چینل پہ دیکھیے اس نے خوبصورت نوجوان لڑکی بنا سوار کے بٹھا رکھی ہے, دوپٹہ نہیں ہے سر پہ, اخلاق اچھے نہیں ہے, کبھی کچھ منہ سے بکتی ہے, کبھی کچھ بکتی ہے. ہماری بچیاں ہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بھرے مجمع میں آ جانا, ہر ایک کے چہرے پہ نظر پڑ رہی ہے, ہر بندہ دیکھ رہا ہے نوجوان لڑکیوں کو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں سے بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میرے بھائیوں, میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, توجہ کیجئے. حکمران کہتے ہیں, ہماری نئی نسل کہتی ہے چھڈو مولویاں دیا گلا, مولانا صاحب نے کیا کہنا ہے, یہی کہنا ہے پردہ کرو, شرم حیا کرو. یہ کیا ہوا؟ مولوی مشکوک مزاج ہوتے ہیں, شکی مزاج کے ہوتے ہیں, ان کو اعتماد ہی نہیں ہوتا. اچھا ہمیں اعتماد ہے نا, ہماری نئی نسل کو اعتماد ہے نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں میری بات توجہ کے ساتھ, اندر والے, باہر والے, اوپر والے, نیچے والے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ہم بندوں پہ اعتماد کر رہے ہیں. جس میرے اللہ نے مرد کا عورت کا وجود بنایا ہے اس اللہ کو اعتماد نہیں ہے. جائیے بھی سن لیں میری بات, میری بات پہ غور کریں ذرا. میرا ایک جملہ بھی غلط ثابت ہو میں مجرم ہوں, میں آپ کا خطیب ضرور ہوں. آپ کو اعتماد ہے یہ میرا دوست ہے, گھر آ رہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ میرا چچا ہے, گھر آ رہا کوئی مسئلہ نہیں, بناوٹی چچا ہے, یہ ہمارے خاندانی تعلقات ہے, یہ ہمارے فیملی تعلقات ہے, یہ ہمارے پیر صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے. ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں اعتماد ہے. جو مالک جس نے میرا وجود بنایا ہے, تمہارا وجود بنایا ہے, اور جس خالق نے عورتوں کا وجود بنایا ہے اس کو کوئی اعتماد نہیں. وہ رب فرماتا ہے اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو اور اپنی نظریں نیچی رکھو. مجھے بتاؤ ہم کس کی بات مانیں؟ ہو سکتا ہے کسی مولانا نے آپ کو ایسی بات نہ سنائی ہو. بھائی ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اعتماد ہے, سڑا عزیز ہے, رشتہ دار ہے, دوستی ہے, کتنا عرصے سے ہماری رشتہ داری چلی آ رہی ہے, دوستی چلی آ رہی ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, ہمیں اس پہ اعتماد ہے. اللہ تو فرماتا ہے نہیں نہیں اعتماد نہیں. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا اجازت کے بغیر اندر آنا. ایک صحابی نے کہا حضور میں اور میری ماں ہے اور تیسرا کوئی نہیں ہے, پر میں اجازت مانگ کے جاؤ, دستک دو.
تمہاری ماں کو پتا ہو تم بیٹا میرا آ رہا ہے، کیا حضور میرے لیے بھی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں ہاں تمہارے لیے بھی ضروری ہے، تم جب گھر جاؤ تو اجازت مانگ کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ماں نے کپڑے اتارے ہوں پھر کیا بنے گا۔ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں اعتماد، سینکڑوں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، اعتماد چلا برائی ہو گئی، نہیں ہوتا۔ اعتماد بھائی ہم کیسے گھٹیا سوچ کے مالک ہیں مسلمان۔ جس خالق نے وجود بنایا ہے مرد کا عورت کا، اس کو تو کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میری نظر میں میری موٹر سائیکل کی قیمت ہے، میری بیوی کی کوئی قیمت نہیں ہے، میری بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے، میری بہن کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ میرے سامنے گاڑی کی اہمیت ہے، میرے سامنے میری بیوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں گاڑی پہ پردہ کپڑا ڈال کے جا رہا ہوں، میں موٹر سائیکل پہ کپڑا ڈال کے جا رہا ہوں، اور میں اپنے بچیوں کو ننگے سر گھما رہا ہوں۔ دوپٹہ اتر گیا، شرم و حیا ختم ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں حضور تشریف لے گئے، یہودی گنڈے ایک یہودی لڑکی پہ دوڑنے لگے، اس نے حضور کو آواز دی، جو وہ یہودی لڑکی ہے اور وہ یہودی گنڈے تھے۔ حضور نے فرمایا خبردار۔ حضور آگے بڑھے، اس کو لے کے آئے۔ سنیے ذرا غور سے، ایک صحابی سے فرمایا جاؤ دوپٹہ لے کے آؤ۔ اس نے کہا حضور یہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے۔ عرب کے معاشرے میں اگر میں پوری ان دونوں آیات میں پورا مکمل تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ نور یاد رکھنا، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، سارے مسائل عورتوں کے ہیں۔ اور اسی میں فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اب وہ مائیں نہیں رہیں جو صلاح الدین ایوبی پیدا کریں، محمود غزنوی پیدا کریں، سلطان باہو پیدا کریں، حضور غوث اعظم پیدا کریں، داتا حجویری پیدا کریں، خواجہ اجمیری پیدا کریں، بابا فرید پیدا کریں، میں کس کس کا نام لوں وہ مائیں نہیں رہی۔ ہوتا ہے بابا فرید نے ایک موقع پہ کہا امی جان تمہارا بیٹا فرید کتنا اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، چاش اشراق ابابین پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ تو ماں نے ایک جواب دیا تھا فرید تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کے دودھ کا کمال ہے۔ آج کی مائیں جس انداز سے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ زہر گھول رہی ہیں، زہر ڈال رہی ہے۔ عرب کے ایک شاعر نے کہا اپنے بچوں کو، جوان بچے ہو گئے، اپنے بچوں کو عرب کا شاعر کہتا ہے میرے بچوں میرا تم پر اب بھی احسان ہے اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان ہے۔ بچے حیران ہو گئے، ابا جی اب تو سمجھ آ رہی ہے ہم پیدا ہو گئے، آپ ہمارے باپ ہیں، مہربان ہیں، مشفق ہیں، پہلے کیسے احسان ہے؟ کہا میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتظام کیا تھا۔ اگر میں قرآن پہ چلتا تو اس سے بہت سارے، ٹھیک ہے نا، قرآن نے کہا عورت کیسے چلے، زیور کیسے پہنے، میک اپ کیسے کرے، کس کے سامنے آئے، کس کے سامنے نہ جائے، یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ یاد رکھیے سورہ نور 18واں پارہ، حضور نے فرمایا عورتوں کو تعلیم دو، سکھاؤ، اور حضور نے فرمایا سورہ مائدہ کی تعلیم مردوں کو دو، ان کے لیے مردوں کے احکامات ہیں، اس صورت میں عورتوں کے لیے احکامات ہیں، اور اس صورت میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے شان میں تقریباً 17 کے قریب آیات ہیں، اور قرآن نے واضح کہہ دیا فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اما عائشہ سے پاکیزہ کون عورت ہو سکتی ہے جن کی عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو پاک نبی سے جن کا نکاح ہوا یہ کون بتا سکتا ہے؟ پوری کائنات میں اس گھرانے سے پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟
تو میں نے کہا کہ جیسے نعرہ چلا ووٹ کی عزت دو، ووٹ کی عزت دو، میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے، پہلی سب سے لے کر اوپر نیچے تمام جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اپنی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو، بہو کو عزت دو، ان کو شرم و حیا کی تعلیم دو، ان کے سر پہ دوپٹہ رکھو، ان کو شرم و حیا سکھاؤ، ان کو عزت دو، ان کو عزت دو، ان کو عزت دو۔ اسلام ہماری عزتوں کا محافظ ہے، یورپ ہمارے اسلام کے مخالف آ کر ہماری عزتوں کا دشمن ہے۔ آئیے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کیجئے، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔